الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے، پروردگار عالم کے لیے، جو کل کائنات کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، پالنہار ہے، روزی رساں ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات طیبہ کے لیے، آپ کے اہل بیت اطہار علیہ السلام کے لیے، آپ کے جان نثار صحابہ کرام علیہم رضوان کے لیے۔ اللہ تعالیٰ کی لاتعداد انگنت رحمتیں اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں پر آمین ثم آمین۔ مولانا محمد قاسم صاحب، آپ کی وساطت سے میں بات شروع کروں گا، لیکن سب سے پہلے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری امت کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ایک ایسا عمل میں بتا رہا ہوں کہ آپ صرف آسمان کی طرف چہرہ کر کے یعنی اپنا رخ آسمان کی طرف کریں اور 21 مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ اسم پڑھیں، پھر رب تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول دیکھیں، سر کی آنکھوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم کے جلوے دیکھیں، رب کے فضل کی اور رب کی نعمتوں کے کرشمات دیکھیں۔ جتنا بھی مسئلہ مسائل آپ کا بگڑا ہوا ہے، پریشانی ہے، قرض میں مبتلا ہے، تنگ دستی ہے، غربت ہے، مفلسی ہے، کاروبار نہیں چلتا، دکان نہیں چلتی، رزق روزی کا مسئلہ بگڑا ہوا ہے، کوئی پریشانی ہے، حتیٰ کہ آپ کو 2 وقت کے نوالوں کی فکر پڑی ہوئی ہے، یقین جانو اس عمل کو کر کے ایسے لوگ جو ایک وقت کی روٹی کے بھوکے تھے، ان کو ایک وقت کا کھانا میسر نہیں تھا، مانگنے پر مجبور تھے، بھیک لینے پر مجبور تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسم مبارک کی ورد کی برکت سے اور اس وظیفے کی برکت سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو اتنا نوازا ہے، آج وہ محتاج نہیں ہے، بلکہ کئی محتاجوں کی محتاجگی دور کرنے کے لیے وہ خیرات تقسیم کرتے نظر آتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ایسا اس کے اندر ایک انعام رکھا ہے، معجزہ رکھا ہے، کرشمہ رکھا ہے، کمال رکھا ہے، بڑے کمال کی یہ تسبیح ہے، ورد ہے، وظیفہ ہے۔ اس وظیفے کو، اس عمل کو اپنا لے۔ اگلے ایپیسوڈ میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس میں فرق کیا ہوتا ہے، عمل اور وظیفے میں ڈیفرنس کیا ہے۔ عرف عام میں تو ہم عمل بھی کہہ دیتے ہیں اور وظیفہ بھی کہہ دیتے ہیں، لیکن اس میں جو ڈیفرنس ہے وہ بھی میں بتاؤں گا انشاءاللہ تعالی۔ ابھی اس طوالت کے خوف سے میں صرف آپ کو یہ وظیفہ اور عمل بتانے لگا ہوں کہ اس کو آپ نے اس طریقے سے کرنا ہے۔ عمل کا مطلب اس طریقے سے آپ نے یہ کرنا ہے۔ اچھا، طریقہ بڑا ضروری ہے، یہ نہیں کہ آپ اس کو تسبیح پر ایسے پڑھتے رہے تو یہ عمل ہو جائے گا، عمل ایسے نہیں ہوگا۔ عمل ایسے ہوگا جیسے بتایا، اس کے مطابق عمل کریں، اس کے مطابق، اس طریقے کے مطابق عمل کریں۔ آپ کی ایک ایک ادا اس طریقے کے مطابق ہونی چاہیے، اور جب اس کے مطابق ہوگی، بتائے گئے طریقے کے مطابق آپ کریں گے تو آپ کو فیض ہوگا، اور اگر آپ بتائے گئے طریقے کے مطابق نہیں کریں گے تو پھر کامیابی نہیں ہو سکتی، مشکل ہو سکتی ہے۔ تو آپ اگر چاہتے ہیں یقینی کامیابی تو پھر آپ اسی طرح ہی کریں جس طریقے سے آپ کو، جس ترتیب کے ساتھ عمل آپ کو بتایا جا رہا ہے۔ محترم ناظرین کرام، کرنا کیا ہے، آپ نے نماز عشاء کے بعد اپنے گھر کے صحن میں کھڑے ہو جائیں، اور اگر گھر کے اندر بعض کا چھوٹے گھر ہوتے ہیں، ان کا صحن نہیں ہوتا، سارا گھر اوپر سے ڈھانپا ہوا ہوتا ہے، ڈھکا ہوا ہوتا ہے، بند ہوتا ہے، 1.5-2 مرلے کا گھر ہے، 3 مرلے کا، 5 مرلے کا، لیکن وہ بند ہے اوپر سے۔ اب کیا کریں؟ اس کام کے لیے ضروری ہے، اس عمل کے لیے ضروری ہے کہ آسمان آپ کو نظر آئے، آسمان نظر آئے، اور آپ اس طرح چہرہ آسمان کی طرف کر کے اس عمل کو کریں۔
چہرہ آپ کا آسمان کی طرف ہو اور آسمان کی طرف منہ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ اسم مبارک جو میں آپ کو بتانے لگا ہوں، اس کو آپ نے صرف 21 مرتبہ پڑھنا ہے۔ کتنی مرتبہ؟ 21 مرتبہ کرنا ہے۔ اس عمل کو کئی لوگوں کو بتایا، انہوں نے اس عمل کو کیا اور بہت سارے مشاہدات پیش کیے۔ بہت سارے لوگوں نے بتایا کہ ہمیں اس سے بہت فائدہ ہوا، ہماری فلاں تنگ دستی تھی اللہ نے دور کر دی، کسی نے کہا ہمارے اندر مفلسی بہت تھی اللہ نے دور کر دی، کسی نے کہا ہماری یہ پریشانی تھی اللہ نے دور کر دی، کسی نے کہا ہماری یہ پریشانی تھی اللہ نے دور کر دی۔ بہت سارے لوگوں نے بتایا۔ یہاں اگر ایک بندے کا بھی واقعہ بتایا، کسی بہن کا، بھائی کا، دوست کا، بزرگ کا، تو یہ گفتگو طویل ہو جائے گی۔ میں یہاں پر صرف عمل آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اس کی افادیت اس لیے بتائی ہے تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ عمل کی طاقت کتنی ہے، اور یہ سیدھا نشانے پہ لگنے والا تیر ہے، ایسا عمل ہے، یہ خطا نہیں جاتا، اس عمل کی برکتیں بہت زیادہ ہیں۔ تو آپ نے کسی بھی مقصد کے لیے کوئی چیز حاصل کرنی ہے، دولت حاصل کرنی ہے، پیسہ حاصل کرنا ہے، رزق حاصل کرنا ہے، شہرت حاصل کرنی ہے، دکان ہے، کاروبار ہے، رزق روزی ہے، آپ نے اس طرح کرنا ہے کہ آسمان کی طرف منہ کرنا ہے۔ اگر بند کرو تو پھر آپ چھت پہ چلے جائیں۔ کہاں؟ اپنے گھر کی چھت کے اوپر جا کر بھی آپ یہ عمل کر سکتے ہیں، باہر کسی پارک میں جا کے خالی پلاٹ میں بھی آپ یہ عمل کر سکتے ہیں، اور سڑک کے فٹ پاتھ پہ کھڑے ہو کر، اگر پارک بھی نہیں ہے، گھر بھی بند ہے، چھت پہ بھی نہیں جا سکتے، پھر کیا کریں؟ تو پھر آپ ہمیں فون کر کے پوچھنے کی بجائے باہر فٹ پاتھ پہ چلے جائیں، سڑک کے کنارے کھڑے ہو جائیں، 2-3 منٹ کا عمل ہے۔ 21 مرتبہ آپ نے اللہ تعالیٰ کا یہ سب پڑھنا ہے، آسمان کی طرف بس چہرہ کرنا ہے اور ایسے نگاہ آسمان کی طرف ہو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ اسم مبارک یا باسطو، یا باسطو، یا باسطو 21 مرتبہ پڑھے۔ اول آخر صرف ایک مرتبہ درود پاک پڑھے۔ مقصد کو اپنے ذہن میں رکھیں، جس مقصد کے لیے آپ یہ عمل کر رہے ہیں، اول آخر ایک بار درود پاک 21 مرتبہ یا باسطو پڑھ کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور دعا کرنے سے پہلے پھونک لگانی آسمان کی طرف، 3 پھونکیں لگانی۔ کتنی؟ اگر زیادہ بھی لگ جائے تو خیر ہے، کم از کم 3 مرتبہ پھونک لگانی ہے، 5 بار لگ جائے، 7 بار لگ جائے، کوئی حرج نہیں، پھونک لگانی ہے آسمان کی طرف۔ یا اللہ پاک اس اسم مبارک کی برکت سے، اس کا معنی ہے اے کھولنے والے، اے روزی کو کشادہ فرمانے والے، کھولنے والے، یا باسطو، اے اللہ میری رزق روزی، میری کمائی، اس میں برکت اتنی فرما دے، کھول دے اس کو، مجھے برکتوں سے مالا مال فرما دے۔ او بھائی اللہ سے مانگ رہے ہو، کسی بندے سے نہیں مانگ رہے، اللہ سے مانگ رہے ہو۔ وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے، اس کے خزانے اتنے وسیع و عریض ہیں اور اتنے بھرے پڑے ہیں کہ پوری کائنات اکٹھی ہو جائے، ساری کائنات جو منہ سے نکالے، جو دل سے نکالے بات، ہر ایک کی منہ مانگی مرادیں اللہ پوری فرمائے نا، اس کے خزانوں میں اتنی کمی بھی نہیں آتی کہ جتنی سمندر ہے نا تو اس کے اندر سے چڑیا چوچ بھر لے تو اس میں کوئی ایک قطرہ کام ہو جائے گا، لیکن رب کے خزانوں میں اتنی بھی کمی نہیں آتی۔ اللہ کے خزانوں میں اتنی کمی بھی نہیں آتی، اللہ کے خزانے اتنے وسیع و عریض ہے، پوری کائنات کو تقسیم کرے پھر بھی اس کے خزانوں میں ایک رائی کے دانے کے برابر بھی کمی نہیں آتی۔ تو آپ نے اللہ سے جی بھر کے مانگنے اور رج رج کے مانگنے۔ انشاءاللہ تعالی اس عمل کی سب کو اجازت ہے، کر بھلا ہو بھلا ہوتا ہے، بھلے کا بھلا۔ یہ ویڈیو زیادہ سے زیادہ لوگوں کو شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔